الحمدللہ بہت ہی بابرکت مجلس ہے آج کی مجلس کا حال ہی دوسرا محسوس ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے ہمارے درمیان ہمارے بیچ کوئی بہت اخلاص سے قدم اٹھا کے آیا ہوگا جس کی وجہ سے ایسا حال ہو رہا ہے. سبسکرائب کیجیے آل نیپال اسلامک ٹیوب کو اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں. حضرت شاہ حکیمت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ کے شیخ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ عطا فرمانا ہوتا ہے تو اس کی قابلیت کا کوئی ان کے قابلیت کی کوئی محتاجگی نہیں. اور پھر یہ ہے کہ ایسے قابل لوگوں کو وہ ڈھونڈتے بھی نہیں ہیں، بس جس سے کام لینا ہوتا ہے اس کے اوپر فضل فرما دیتے ہیں، یعنی اس کے دل کو کھول دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے علوم کی بارش ان کے قلب پر برسا دیتے ہیں، ان کے دل پر بارش برسا دیتے ہیں اور پھر ایسا ہی دل ان کو دے دیتے ہیں اور پھر ایسا غم دے دیتے ہیں کہ پھر وہ غم اور ایسا دل اوروں کو حاصل نہیں ہوتا ہے. ہمارے شیخ کے شیخ بیان فرمایا ہے کہ ایک تو بندر کے بھی دل ہے اور ایک کتے کے جسم میں بھی ایک دل ہے، اور بھی جانور ہیں، ان جانوروں کے جسم میں بھی ایک دل ہے، لیکن ایک دل اللہ والے کا دل ہے جس کو اہل دل کہتے ہیں، یعنی جو اپنا دل اللہ کو دے دیتا ہے اس کو اہل دل کہتے ہیں. ایسا انسان ہی اللہ والا ہے. اور لکھا ہے کتابوں میں، ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ دل کیا ہے؟ یہ شاہ محل ہے جہاں صرف بادشاہ ہی آتے ہیں، اور یہ دل ایسا دل ہے جس میں اللہ کا ہی تعلق، اللہ کی محبت کا غم، اللہ کی محبت کا درد نصیب ہو جاتا ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ ان کے مجاہدات پر، ان کی قربانیوں پر اللہ تعالیٰ کو رحم آ جاتا ہے کہ وہ کبھی غفلت سے کام نہیں لیتے ہیں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے قرآن کی تلاوت میں، اللہ کے ذکر میں وہ کبھی غفلت سے کام نہیں لیتے ہیں. وہ ہر لمحہ اپنے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں وقت گزارتے ہیں اور ان کے لیے ہر طرح کے جتنے گناہ ہیں سب سے بچنے کی وہ پوری کوشش کرتے ہیں، جان کی بازی لگا دیتے ہیں. پھر تو اس مجاہدات پر اور جو انہیں تکلیف اٹھاتے ہیں ان تکلیفوں کی وجہ سے اور ان کے اس مجاہدات اور قربانیوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ انہیں انعام بخشتا ہے، ایک انعام دیتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ عظیم دولت وہ کیا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنا تعلق انہیں دے دیتا ہے، اپنی محبت دے دیتا ہے اور دیکھ کے ان کو تڑپا دیتا ہے. اب ان کا چین سکون چھن جاتا ہے کہ اب اپنے آقا و مولا کو کیسے دیکھیں، کیسے ان کا بنا نام لیے کیسے جیے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایک بزرگ تھے جو رات میں ایک موقع ایسا آیا کہ ان کو یہ احساس ہوا کہ ابھی ہمارے اور اللہ پاک کے درمیان بہت دوری ہو گئی. وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کا قرب کا مٹھاس، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کا مٹھاس جو ان کے قلب کو ہر لمحہ حاصل ہو رہا تھا. اس بزرگ نے یہ سمجھا کہ ابھی احساس ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے ان کے درمیان ابھی بہت دوری ہو گئی. پھر وہ مزہ محسوس جو ہم کو ہو رہا تھا اس سے ہمارا دل بالکل اس وقت خالی ہے، میرا دل بالکل ویران ہو چکا ہے، بالکل جنگل ہو چکا ہے، اب کچھ بھی نہیں میرے دل میں. اس بزرگ کے بارے میں لکھا ہے، ہمارے شیخ کے شیخ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ جنگل میں بھاگ گئے، سب چھوڑ کے جنگل میں بھاگ گئے کہ جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی چیز نہیں میری. یہ اہل اللہ کا دل اللہ سے تعلق ہمیشہ معلق ہوتا ہے، ہمیشہ سلسلہ ہی ہوتا ہے ان کے ساتھ محبت کا، اور ہمیشہ ترقی ہوتی ہے. تو اس بزرگ نے دیکھا کہ جس سے جو ہمارا سب سے زیادہ قریب ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہماری جان مال عزت سب کچھ جن کے مٹھی میں ہے، جن کے ہی سہارے ہم جیتے ہیں، جن کی نعمتیں کھاتے ہیں، جن کی زمین پر چلتے ہیں اور جن کے ہی اجازت سے حکم سے ابھی ہم زندہ ہیں، تو وہی مالک ناراض ہو گئے، اس کے ہمارے درمیان دوری پیدا ہو گئی. پھر وہ بزرگ جو تھے وہ بھاگ گئے اور جنگل میں جا کے پڑھتے تھے بن بتھوا دلوا اداس، اور یہی جملہ ان کا تھا، اور بہت زیادہ گری و زاری، بہت ہی زیادہ رونا دھونا تھا. لکھتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ایسا دل نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ، ہم سب کو ایسا دل عطا فرما دے اللہ تعالیٰ. اور یہ مجالس جو آج دیکھ رہے ہیں،
اے جیسے تیسے گئے گزرے علاقے میں اور جیسا تیسا انسان آپ کے سامنے ایسا کام کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اس لائق ہی نہیں ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن اب اللہ تعالیٰ کو مجھے پر ایسا کام ذمہ داری ڈالنا تھا کہ ہمارے اتنے بڑے شیخ جہاں بڑے بڑے علم والے لوگ سالہ سال رہتے ہیں اور بہت سے لوگ بس اسی طرح چلے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ بہت سال کئی سال خدمت کرتے ہیں رہتے ہیں اور بہت قابل آدمی، بہت ہر اعتبار سے تیز ترار سب کچھ ہے، پوری صلاحیت ہے، لیکن یہ ذمہ داری حضرت والا نے ان کو نہیں دیا۔ اور بعض افراد ایسے آئے کہ 2 سے 3 دن رہیں اور حضرت کے دل میں تقاضا ہوا کہ یہ جو میرے سر پر ذمہ داری ہے قوم کی اصلاح کی، میں انہیں بھی دے دوں، اجازت دے دوں۔ اور ایسا میرے آنکھوں سے دیکھی بات ہے کہ ایسے آدمی کو حضرت والا نے بلایا اور پہلے اپنے لوگوں میں فرمایا کہ میرے دل میں تقاضا ہو رہا ہے کہ فلاں جو مہمان آئے ہیں ان کو میں اجازت دے دوں، میں ان کو خلافت دے دوں، میں ان کو اپنی ذمہ داری دے دوں کہ یہ بھی یہ کام کرے، جا کے اپنی جگہ پر کام کرے۔ بلایا اور ہم لوگ کے سامنے انہوں نے حضرت نے ان کو اجازت دے دی اور کچھ بھی نہ ڈانٹا نہ کہا نہ کوئی زیادہ وقت لگا۔ تو ہوتا ہے جن کے دل کی اصلاح، حضرت نے فرمایا، ہمارے حضرت والا بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایسا ہے جس کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے، روحانی بیماری کوئی نہیں ہے۔ نہ روحانی بیماری سن لیا جائے کہ روحانی بیماری کیا کیا ہے۔ روحانی بیماریاں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے اور شکوہ شکایت ہے، غیبت ہے، تکبر ہے، جھوٹ ہے اور بدنظری ہے، یہ سب روح کی بیماریاں ہیں۔ نہیں تو یہ بیماریاں حضرت فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ بہت ساری بیماریاں روح کی ان کے وہ ہوتی ہی نہیں ہے، وہ بالکل صاف ہوتے ہیں، وہ ماشاءاللہ وہ غفلت بھی نہیں کرتے، اللہ کی عبادت میں ذکر میں غفلت نہیں کرتے، وہ سارے گناہوں سے بچتے ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ ایک ہی کوئی گناہ ہوتا ہے، ایک کوئی گناہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ولایت کے مقام کو نہیں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تعلق ان کو نہیں حاصل ہوتا ہے، اللہ کا پہچان ان کو نہیں حاصل ہوتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی جو بے چینی ان کو حاصل ہونی چاہیے وہ دولت عظیمہ ان کو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ بس اگر کسی کو تکبر کا مرض ہے تو بس وہ ایک تکبر سے وہ توبہ کر لے گا، اور جب اس کی اصلاح ہو جائے کسی بزرگ کے ہاں وہ اصلاح کے لیے جائیں گے، اور جب سے ان کے تکبر کا اصلاح ہو جائے گا اور جیسے ختم ہو جائے گا تکبر، ان کے دل سے بڑائی نکل جائے گی کہ میں ان کے اندر فنایت نفس عطا ہو جائے گی ان کو کہ بس میں کچھ نہیں ہوں، کچھ نہیں ہوں، بس ہوا جا رہا ہوں، مٹا جا رہا ہوں، مٹا جا رہا ہوں، ہے نہیں۔ اور کسی کے پاس گئے اور کسی سے اپنی اصلاح کے لیے ہاتھ بڑھایا، اور پھر کیا ہوا کہ جیسے انہوں نے اصلاح کے لیے جو کچھ کہا اور عمل کیا، بس یہ کہ اس کے دل کی اصلاح ہو گئی، یعنی تکبر و گھمنڈ جو دل میں تھا وہ بس اس سے دل کیا ہو گیا، پاک ہو گیا۔ اب بس وہ ولایت کے مقام کو اللہ تک وہ پہنچ گیا، ولایت کا مقام اس کو حاصل ہو گیا، اللہ کی دوستی، اللہ کا تعلق، اللہ کی نسبت اور معرفت ان کو عطا ہو گئی۔ تو ہوتا ہے کہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو بہت سارے گناہ نہیں کرتے ہیں، صاف ستھرا رہتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی ایک ڈاکٹر ایک حکیم کے پاس جاتا ہے تو ان سے یہ کہتا ہے کہ میں تو بالکل صحیح سالم ہوں، لیکن حکیم دیکھ لیتا ہے، ماہر جو حکیم ہوتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کے جسم میں فلاں وٹامن کی کمی ہے، اس کو فلاں بیماری ہے، فلاں مرض ہے، چہرہ دیکھ کے بھانپ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں آپ کو فلاں بیماری ہے۔ اب جیسے کہتا ہے کہ ہاں فلاں بیماری ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ میرا علاج فرما دیجئے۔ اب وہ جیسے ایک ہی کوئی مرض ہوتا ہے اس کا وہ علاج کر دیتے ہیں اور احتیاط بتا دیتے ہیں، دوا بتا دیتے ہیں، غذا بتا دیتے ہیں، مریض آیا کھایا، اب ماشاءاللہ اب کوئی مرض نہیں، اب بالکل صحیح سالم ہو جاتا ہے۔ نہیں بالکل اسی طرح آج کی جو مجلس ہے، آج ٹوٹی پھوٹی مجلس، تھوڑے سے چند افراد اور آپ کے سامنے ایسا انسان جس کے سر یہ بوجھ رکھا گیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن بس حضرت والا کا حکم ہے اور مجھ کو کہا گیا تو میں کیے جا رہا ہوں۔ باقی آپ سب گاؤں کے اور علاقے کے جانتے ہیں کہ میں کس حیثیت کا انسان ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ ہر آدمی کسی حیثیت کا مالک ہے اور میں ایسا انسان ہوں جو میں کسی حیثیت کا مالک نہیں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ایسا فضل فرمایا ہے۔ آپ سب دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لے، میری نالائکی کو دور فرما دے اور اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لے۔ اور اللہ پاک ہم تمام سامعین کو، آج چھوٹی مجلس ہے لیکن الحمدللہ بہت ہی بابرکت مجلس ہے آج کی مجلس کا حال ہی دوسرا محسوس ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے درمیان ہمارے بیچ
کوئی بہت اخلاص سے قدم اٹھا کے آیا ہوگا جس کی وجہ سے ایسا حال ہو رہا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، مہربانی ہے کہ ہمارے اس مجلس میں بڑے بڑے علم والے لوگ، علاقے کا ائمہ حضرات اور بڑے بڑے خلوص والے اور ہم سے محبت کرنے والے ماشاءاللہ ایک سے ایک لوگ آتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے آنے کی برکت سے انشاءاللہ اور ہمارے شیخ اور ہمارے سلسلے کے جو بزرگان دین ہیں ان لوگوں کے دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آج ہم کو آپ کو بزرگوں کی باتیں سنانے کی توفیق حاصل ہے۔ ورنہ کیا ہے، بستیاں بہت ہیں، پڑھے لکھے بہت ہیں، ہر طرف پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت ساری بستیاں مسلمانوں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس طرح کی باتیں ہوں اور پھر یہ کہ دھیرے دھیرے دل رنگ جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے دھیرے دھیرے یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو مجلس ہو رہی ہے، یہاں جتنی ساری باتیں ہو رہی ہے، یہ سب کیا ہے؟ بس یہ ہے کہ بندے کو اللہ کا تعلق کیسے حاصل ہو جائے، بندے کو اللہ کا رشتہ کیسے حاصل ہو جائے۔ اور سب سے زیادہ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان والے کے سایہ نشان یہ ہے کہ ان کو سب سے زیادہ جو محبت ہوگی، سب سے زیادہ محبت جو وہ اللہ کی ہوگی۔ اور سب سے بڑا رشتہ جو ہمارا آپ کا ہے وہ خوب یاد رکھیے، سب سے بڑا رشتہ اللہ کا ہمارے اوپر، اور ہمارا جو رشتہ ہے سب سے بڑا رشتہ، سب سے اونچا رشتہ اللہ کا ہے۔ لہٰذا اور جو ان کے علاوہ جو رشتے ہیں ان رشتوں کو ہم پیچھے رکھیں، اس رشتہ کو اوپر رکھیں، اور جب اس رشتے کا معاملہ آئے گا تو شریعت کے قانون ہے نہیں ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹے اور اس کی رسی نہ ٹوٹے، چاہے ہمارا دل ٹوٹ جائے، ہمارے اقربا اور رشتہ دار کے دل ٹوٹ جائے، لیکن اللہ کے قانون کی رسی نہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹے، اللہ کا رشتہ کمزور نہ پڑ جائے، مخلوق کا رشتہ نہ مضبوط ہو جائے۔ مخلوق کے رشتہ نیچے درجے کا اور خالق کا رشتہ اونچے درجے کا۔ وہ میرا خالق ہے، اس نے پیدا کیا ہے، میری زندگی ان کی مٹھی میں، میری حیات ان کی مٹھی میں، میرے سارے خیر و بھلائی ان کی مٹھی میں، اور میرا موت بھی ان کے مٹھی میں، اور دنیاوی جو زندگی یہ بھی ان کے مٹھی میں، اور اخروی جو زندگی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے جو کچھ مراحل ہم کو طے کرنا ہے وہ سارا کا سارا ان کے مٹھی میں۔ لہذا ہونا یہ چاہیے کہ بس جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی چیز نہیں میری۔ مالک اگر تو راضی ہے تو پھر یہ ہے کہ کسی کا پرواہ نہیں۔ اے اللہ میری جان اور میری عزت ساری خیر بھلائی تیری مٹھی میں ہے، تو جس وقت جو چاہے گا آسمان سے بجلی گرا سکتا ہے، جو جس وقت چاہے گا ان کو پھاڑ سکتا ہے، زمین کو ہلا سکتا ہے، سب کچھ کرنے پر وہ قادر ہے۔ اے اللہ اگر تو راضی ہے تو سب میرا ہے، زمین بھی میرا، آسمان بھی میرا، چاند بھی میرے، ستارے بھی میرے، بجلی بھی میرے، اور برف کے اولے بھی میرے، اور ساری زمین جائیداد سب میری۔ اے اللہ ایک چیتا، ایک شیر اور درند پرند یہ کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تو میرا ہے۔ جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا کوئی چیز نہیں میری۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے اولیاء کرام جو بہت ہی مراتب کے، بہت عظیم المراتب جو بزرگان دین ہمارے گزرے ہیں، اس طرح اللہ کے تعلق و محبت کی مجلس قائم کرتے تھے، وہ روتے تھے، لوگوں کو رلاتے تھے، اللہ کی محبت میں وہ بالکل مصروف ہو جاتے تھے، اور یہی اسی مجلس سے پھر ان کا دل پھر کیا ہوتا، منور ہوتا تھا، اور لوگ تائب ہوتے تھے، نادم ہوتے تھے کہ ہاں اتنا گناہ ہم میں ہے اور ہم اللہ والے کیسے ہو سکتے ہیں۔ ایک اللہ والا تو ایسا ہوتا ہے، ایک ایمان والا ایسا صاف شفاف ہوتا ہے، اس کا دل بالکل آئینہ ہوتا ہے، ہم کو کیسا ہونا چاہیے۔ ہم تو اپنے کو نیک سمجھتے ہیں، ہم اپنے کو بہت نمازی سمجھتے ہیں، ہم بہت طالع قرآن سمجھتے ہیں، اپنے کو بہت صاف شفاف سمجھتے ہیں، لیکن آپ مطالعہ کر کے دیکھیں کہ پھر یہاں ایسی مجلسوں میں آدمی کے اپنے اعمال کا جائزہ ان کو حاصل ہو جاتا ہے کہ میں اتنا صاف شفاف نہیں ہوں، میرے اندر بہت ساری بیماریاں ہیں، مجھ کو جیسا ہونا چاہیے، جس شان شان اللہ کا بندہ ہونا چاہیے، جیسا ایک مومن ہو جانا چاہیے، جیسا اللہ کا ایک دوست ہونا چاہیے، جیسا اللہ کا ایک عاشق ہونا چاہیے، جیسا اللہ کا ایک دیوانہ ہونا چاہیے کہ ان کے علاوہ میرا کوئی نہیں، بس تو ہی تو، ہوا جا رہا ہوں، بس ہوا جا رہا ہوں، ہر لمحہ اللہ ہی اللہ، جس کے زبان سے اللہ ہی اللہ نکلتی رہتی ہے، پھر وہی انسان اللہ والا ہے۔ اس کو دیکھ کے ایک اللہ والا جب وہ اللہ والا ہو جاتا ہے، اس کا چلنا بدل جاتا ہے، اس کا بولنا بدل جاتا ہے، اس کا رہن سہن بدل جاتا ہے، ہر چیز میں اس کے نکھار پیدا ہو جاتی ہے، ہر چیز میں اس کی تبدیلیاں آ جاتی ہے۔
جی یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، مہربانی ہے. ہم یا آپ جو بیٹھے ہیں یہاں، یہ ہمارے بزرگوں کا رونا دھونا اور ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ آج اس گئے گزرے علاقے کا انسان ایک کہاں چلا گیا اور اس کے سر ایسی ذمہ داری لاد دی گئی، اور جو انسان اس لائق نہیں، اس قابل نہیں، آپ کے سامنے اس بستی میں ایسا مجروح زندگی گزارنے والا، جو عام لوگوں کی نظر میں جس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ حقیقت بھی ہے کہ ایسا میں ہوں بھی نہیں. خیر کوئی بات نہیں، اللہ کا فضل ہے، جیسے عام انسان ویسے ہی بندہ. بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبت سے، اپنے تعلق سے ہم تمام کے قلوب کو اللہ منور فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو پاک فرما دے، ہم سب کو صاف فرما دے، اپنا بنا لے اللہ تعالیٰ.